عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد. میں قربان جاؤں کیسی پیاری ہے نسبت، وہ آنے خدا یہ ہیں شان محمد. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کے لیے محامد اور محاسن، ثنائیں اور تعریفیں، شانیں ساری اسی کے لیے جس نے ہمیں اس ذات کی نسبت عطا فرمائی ہے جس ذات کی خاطر اس نے پوری کائنات بنائی ہے. کہیں پیار سے سبحان اللہ. یہ گفتگو سننے سے پہلے سماعت فرما لیں کہ جو بندہ حضور کا ذکر خوشی سے سنتا ہے اللہ پاک اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ خوشی کے ساتھ سنتا ہے جو نبی پاک کا نام، حضور کی شان، حضور کی مدحت، حضور کی توصیف، حضور کے کمالات، حضور کے ترفع جو سنتا ہے مسکرا کر. اللہ فرماتا ہے محبوب پھر پیغام دے دے، مجدہ سنا دے اپنی امت کو کہ جو مسکرا کر تیرا ذکر سنے گا میں رب اس کی بھی مغفرت فرما دوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ہمارے پاس اور ہے بھی کیا ہمارے دامن میں حضور کے ذکر کے سوا، اور اس عمل جیسا کوئی اور عمل بھی نہیں ہے جو آپ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. یعنی آپ حضور کا ذکر سننے آئے ہیں، میں سنانے آیا ہوں. سبحان اللہ. تو میں تو سنت خدا پر عمل کر رہا ہوں اور آپ سنت انبیاء پر عمل کر رہے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے کم و پیش 1.25 انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے آمنہ کے لال کا تذکرہ فرمایا. تو شکر ہے اس رب کا جس نے ہمیں اس ذات کا دامن عطا فرمایا ہے کہ جن کے دامن سے عمدہ دامن کوئی نہیں ہے، جن کی نسبت سے اچھی نسبت اور دوسری، اونچا بولیں، دوسری، جن کی ذات سے بہتر ذات. اینج بول دے ہو جی میں پتہ نہیں تو انکے ہوئے سردی لگی ہے، چلو میں بھی چادر لا دینا. سبحان اللہ. آپ بھی ذرا تھوڑا اینج کر کے بولو کھل کے. جن سے بہتر ذات دوسری، اونچا اینج کر کے بولو دوسری ذات. جن سے حسین چہرہ کوئی نہیں. اللہ کے بعد جن سے بڑا سخی، کوئی نہیں. جن سے زیادہ حسین، کوئی نہیں. جن سے زیادہ علم والا، کوئی نہیں. جن سے زیادہ لجپال، کوئی نہیں. جن سے زیادہ مہربان، کوئی نہیں. امت کے لیے درد رکھنے والا، کوئی نہیں. امت کے لیے رونے والا، کوئی نہیں. امت کی بخشش پہ لالچ کرنے والا، امت کو بخشوانے والا، امت کی سفارش کرنے والا. پوری کائنات میں اگر رب نے کمال درجے کا جواد اپنے بعد بنایا ہے تو وہ آمنہ کا لال بنایا. سبحان اللہ. ایسا کوئی بھی نہیں. پھر ذکر انہی کا کرنا چاہیے جن سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں، جو اتنے حسین ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نار دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض. فرماتے ہیں حضور اتنے حسین ہیں کہ اگر حضور جہنم کے پاس سے گزرے اور حضور کے گال کی رخسار کی جھلک عکس دوزخ پر جہنم پر پڑ جائے تو اللہ ایک لمحے سے پہلے اسے باغ بنا کے رکھ دے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں یہ جو آسمان کے تارے ہیں نا، یہ تارے چمکتے ہی اس لیے ہیں
کہ ان تاروں پر حضور کے قدموں کے ذروں کا عکس پڑا ہے جا کر. واللہ العظیم آپ فرماتے ہیں تمہارے ذروں کا پرتو ہے ستارہائے فلک، تمہاری نال کی ناقص مثل ضیائے فلک، گرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں، مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک. اور آگے فرماتے ہیں سرے فلک نہ کبھی تاب آستاں پہنچا کہ ابتدائے بلندی تھی انتہائے فلک، یا ابتدائے بلندی تھی انتہائے فلک. فرمایا حضور کی تو دہلیز تک کبھی آسمان کا سر نہیں پہنچا، اس لیے آسمان کی بلندی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں محمد کی دہلیز کی بلندی شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور سے زیادہ حسین کوئی نہیں، حضور سے زیادہ عظمت والا کوئی نہیں، حضور سے زیادہ شانوں والا کوئی نہیں. اور جو میں بیان کر رہا ہوں یہ تو میں کتابوں سے جتنا پڑھا ہے، اولیاء سے جتنا سنا ہے، علماء سے جتنا مسموع ہوا ہے وہ بیان کر رہا ہوں. وگرنہ قسم ہے پروردگار عالم کی، ساتوں آسمان اور زمینیں بنانے والے کی، اور رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والے کی، مصطفیٰ کی حقیقت کو مصطفیٰ کے رب کے سوا کوئی جان ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نہیں جانتے سیدنا ابو بکر صدیق کا یوں ہاتھ پکڑا ہوا ہے سرکار دو عالم نے، اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا یا ابا بکر اتارے ہو نہیں، ابو بکر میں نے پہچان دے، سجھان دے، میں نو پہچان دے، میرا مرتبہ کیے. ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی انت ابن عبداللہ ورسول اللہ، آپ عبداللہ کے بیٹے ہو، آپ اللہ کے رسول ہو. فرمایا لا 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 فقط، فرمایا صرف یہ بات نہیں ہے ابو بکر، کچھ اور بھی ہے. عرض کی ہاتھ جوڑ کر وہ کیا ہے؟ فرمایا چھوڑ، لم یعرفنی حقیقتا من غیر ربی، فرمایا مجھ محمد کی حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ کھڑا کر کے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر زور سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیسری بار پھر کہیں سبحان سبحان اللہ، اللہ. چوتھی بار پھر کہیں سبحان اللہ. اب پنج تن پاک کے صدقے میں کہیں سبحان اللہ. واللہ العظیم حضور کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا. بے شک بے یہ شک. جو شانیں ہم بیان کرتے ہیں کہ انگلی اٹھائی تو چاند کا کلیجہ پھٹ گیا، دعا مانگی تو سورج پلٹ کے پیچھے آ گیا، آٹے میں تھوک مبارک ڈالا تو 1.25 سیر یا 4 سیر آٹا 1500 صحابی روٹی کھا گئے. اللہ اکبر. تو رب تعالیٰ دی قسم ہے روٹی مکی نہیں. اللہ اکبر. اگر ہاتھ ڈال دیا چھاگل میں تو 1500 صحابہ پانی پی گئے، اور پانی گھوڑوں نے پیا، اونٹوں نے پیا، انسانوں نے پیا، پھر اپنی اپنی مشکیں پانیوں سے بھر لی، لیکن پانی کم نہیں ہوا. ارے یہ تو وہ ہے جو ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے، سبحان اللہ. جو ہم نے حدیثوں میں پڑھا، احادیث میں پڑھا ہے، کتب احادیث میں. اللہ کی قسم آج تک 1440 سال ہو چکے ہیں، 1440ویں ہجری ہے یہ. اس سارے عرصے میں علماء نے جو کچھ لکھا ہے، صحابہ نے جو بیان کیا ہے، اولیاء نے جو عرفان حاصل کیا ہے، حضور کی شان کا وہ ایک قطرہ بھی نہیں ہے. ابھی تو شان مصطفیٰ کا سمندر باقی پڑا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی نعت مصطفیٰ لکھی. جمعے کے روز 2:33 پہ جب روح پرواز کرنے لگی تو اپنے بیٹے سے فرمایا ذرا قلم لا، جاتے جاتے ایک نعت اور لکھ لوں. تو قلم جب پیش کی گئی تو زندگی کی آخری نعت لکھی، اور نعت کا مقطع، آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، وہ مقطع یہ لکھا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. سبحان اللہ. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ.
सुभान अल्लाह। जिंदगियां तमाम हो गई, खुदा की कसम। तौसीफे मुस्तफा का एक बाब तो दूर की बात है, एक सफा भी पूरा ना हुआ। ये जो कुछ मैं बयान कर रहा हूं ये हदीस में मौजूद है कि आपने लुआब डाला तो कड़वे कुएं मीठे हो गए, आपने हाथ फेरा तो अब्दुल्ला बिन अतीक की हड्डी जुड़ गई, आपकी बारगाह में हजरत कतादा बिन मालिक आए, अपनी हथेली पर आंख रखी हुई है और अर्ज किया या रसूलल्लाह मैंने शर्म आमदी है कि मैं इथों मुड़ के जावा ते काना होवा। या रसूलल्लाह मैंने घर वाली ने कहा सी जांदा सही पे तो आविया भी सही। या रसूलल्लाह मैंने पता है ये अख कोई कीमत नहीं रखती तुम्हारे सामने मेरे आका, लेकिन मुझे बीवी ताना देगी और अगर उसने मुझे ताना दिया तो बात आप पर आएगी और मेरी गैरत गवारा नहीं करेगी। लिहाजा ये आंख है और ये गुलाम है, आंख निकल चुकी है। हजूर ने थूक मुबारक लगाया और आंख पलटा के वापस रख दी तो पहली आंख से दूसरी आंख ज्यादा रोशन हो गई। वल्लाहिल अज़ीम ये तो हजूर का इख्तियार हमने पढ़ा है, हालांकि जो इख्तियार अभी बाकी है उसको खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने भी उलमा है, अल्लाहु अकबर। मैं तो आलिम भी नहीं हूं, मुझे तो आता ही कुछ नहीं है। ए वड्डे वड्डे मुफ्ती ते वड्डे वड्डे उलमा कसम परवरदिगार आलम दी इन्हां नूं एक कतरे दा भी अजे ना बयान नहीं कीता। अल्लाहु अकबर। मंत्रियां सिपारियां दी कसम है ते ज़ेरां ते ज़बरां ते शर्दां ते मद्दां दी कसम है, इन्होंने एक कतरा भी अभी बयान नहीं किया। अगर इनकी सारी जिंदगियां तमाम हो जाएं एक कतरा भी बयान नहीं कर सकते। शान मुस्तफा तो परे परेरे है। अभी आप मौला अली की शान बयान करें वो नहीं हो सकती, आप अबू बकर पाक की शान बयान करें वो नहीं हो सकती, आप हसनैन की शान बयान करें वो नहीं हो सकती, आप मेरे पीर अब्दुल कादिर की शान बयान करें वो नहीं हो सकती, सुभान अल्लाह। अरे आप जंग वाले बाहू की शान बयान करें वो नहीं हो सकती, आप दाता साहब की शान बयान करें वो नहीं हो सकती। खुदाए बुजुर्ग बरतर की इज्जत की कसम, अब्दुल खालिक गजदवानी से एक शख्स ने कहा तुम फकीर बहुत हो, मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारी कोई खिदमत कर दूं। आप अब्दुल खालिक गजदवानी ने यूं थूक दिया एक दीवार पर, दीवार सोने की हो गई। वो बंदा हैरान हो गया, उसने कहा तुम्हारे थूक में ये तासीर है? कहा तासीर तो बहुत ज्यादा है, तुम्हें सिर्फ इतना दिखाना मकसूद था कि तुम हमें कंगला न समझो, हम मुस्तफा के कुत्ते हैं, हम जिस शय पे थूक दें वो भी सोने की हो जाती है। और मैं तुम्हारे को पूछता हूं अगर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले की ये शान है तो फिर मोहम्मद की शान का आलम क्या है? सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। नाराए रिसालत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। ये नारा लाना है ना तो लाना जवान इंज ना लाओ नारा, अल्लाह का वास्ता जी नारा जे लाओ ना तो इंज लगे वो पागल हो गए। हाय हाय। इंज नारा लाओ हजूर दा नारा। मैं एक गल मैंने दसो भाई हजूर जिहा करीम है कोई? ए ना तो वध के अल्लाह नूं कोई और ना चंगा लगदा है? ईमान नाल दसो, ईमान नाल दसो अल्लाह को कोई और नाम अच्छा लगता है? इससे ज्यादा अच्छा लगते हैं जो हजूर के गुलाम हैं, उनके नाम अल्लाह को अच्छे लगते हैं, मगर हजूर से ज्यादा लगते हैं। सुभान अल्लाह। ये वो नाम है कि हमारे अब्बा जान हजरत आदम ने अकेला अल्लाह का 309 साल तक नाम लिया, तो हजरत आदम हमारे अब्बू की सुनवाई नहीं हुई। और जब ये कहा ना अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अन तगफिर ली बिहक़्क़ि मुहम्मद, जब ये नाम लिया तो अल्लाह ने फरमाया बख्श दिया बख्श दिया बख्श दिया बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर ये तो बता तूने पहचाना कैसे है?
کہ یہ نام لینے سے بات بنتی ہے، یہ بات تجھے کیسے معلوم ہوئی؟ تو عرض کیا پروردگارا وَإِذَا نَفَخْتَ، جب تو نے پھونکا تھا روحَ فی جسدی، میرے جسم میں جب تو نے اپنی روح پھونکی تھی، وَرَفَعْتُ رَأْسِي، اور میں نے اپنا سر اوپر اٹھا کے دیکھا تھا، تو پھر میں نے وجدت اسمہ مکتوباً علی قوائم العرش، میں نے عرش کے پایوں پر محمد کا نام لکھا ہوا دیکھ لیا تھا۔ فَعَلِمْتُ ذَلِكَ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَىٰ اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، تو مجھے اسی وقت پتا چل گیا تھا آدم بھلے تو نے پہلے آنکھ کھولی ہے، لیکن یہ یقین کر کے گل تیری نہیں، گل ساری سرکار کی ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ احباب ذی وقار یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کو اس نام سے بہتر کوئی نام نہیں لگتا۔ حضور دا ایک باری نہ چکو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے حضور پر ایک مرتبہ صرف اتنا پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، صرف یہ کہہ دیا، اللہ فرماتا ہے 10 رحمتیں میں اس پر نازل کرتا ہوں۔ ایک بات مجھے بتلاؤ، سارے مجمع والے بتلاؤ، یہ سارے ساتھی نوٹ پھینک رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، میں جواب دو مجھے، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں کوئی بات اچھی لگتی ہوگی، یہ ان کی طاقت ہے، یہ یہی دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ اکبر، اس سے زیادہ ان کے پاس ہے نہیں، دیں گے کیا؟ یہ آسمان دے سکتے ہیں، زمین دے سکتے ہیں، یہ جنت دے سکتے ہیں، ان کی جیب میں جو ہے وہ یہ دیں گے نا۔ اور کیونکہ یہ حضور کے محب ہیں، تو حضور کا محب جس درجے کا ہوتا ہے وہ ذکر مصطفیٰ سن کر وہی شے دیتا ہے جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے۔ تو اللہ سے بڑا حضور کا محب ہے ہی کوئی نہیں۔ جو ہی غلام حضور کا نام لیتا ہے اللہ جنت بھی دے دیتا ہے، مغفرت بھی دے دیتا ہے، رحمت بھی۔ اب کہہ دو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ ہماری تو یہ حالت ہے کہ ہم سے تو آواز بھی نہیں نکلتی، خدا کی عزت کی قسم ہم پتہ نہیں کیسے عاشق ہے، ہاتھ نہیں اٹھانے ہوتا، آواز نہیں نکلتی، اور اس کے بعد ہم عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، حالانکہ حالت یہ ہے کہ رسول اللہ ہمارے لیے روتے رہے۔ آپ کی گلی سے بھی گناہ نہیں گزرا، یہ کان کھول کے سارے سن لیں، آپ کی گلی سے بھی گناہ نہیں گزرا، پھر روئے کیوں؟ خدا کی عزت و ناموس کی قسم، ایک دن اعلیٰ حضرت بریلوی کے والد مولانا نقی علی خان رحمہ اللہ نے لکھا، ایک مرتبہ رحمت عالم جانے جانا اس قدر روئے کہ روتے روتے حجرے میں چلے گئے، دروازہ بند کر رہے، باہر ہی کوئی نہ ہوا، 3 دن گزر گئے، کتنے؟ صرف نماز کے لیے آتے تھے، نماز پڑھائی اندر، کسی سے کوئی کلام نہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق گئے، سلام باہر سے دروازے سے کیا، جواب کوئی نہ آیا، واپس آ گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق گئے،
سلام کیا، جواب کوئی نہ آیا، واپس آ گئے، پھر مولا علی گئے، کوئی نہ جواب آیا، پھر حضرت علی نے فرمایا ایک ہستی ایسی ہے اگر اسے بھیجے تو سلام کا جواب بھی آئے گا، جواب کے ساتھ ساتھ گفتگو بھی فرمائیں گے۔ سبحان حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے عرض کی وہ کیڑے نے، وہ ہستی کون ہے؟ کہا وہ ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ سلام اللہ علیہ، خاتون جنت کو بھیجتے ہیں آپ کے لگتے جگر کو۔ تو سیدہ زہرا کو مولا علی نے کہا، اور جب سیدہ زہرا نے جا کر دروازہ بجایا اور سلام کہا تجھ پر بھی میری بیٹی سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ اور حضور پاک ان کے آنے پر کبھی بھی بیٹھے نہیں رہے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے سیدہ زہرا کے آنے پر، اور دوڑ پڑتے تھے اور ماتھے کو چومتے تھے اور ہاتھ کو چومتے تھے، اور پھر ان کو لے آ کر وہاں پر بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ زور سے کہیں سبحان اللہ، پھر کہیں سبحان اللہ۔ تو حضرت خاتون جنت جب آپ نے سلام عرض کیا، جواب دیا، دروازہ کھولا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما، قریب بٹھایا، اور قریب بٹھایا تو کہا ابو آپ 3 دنوں سے گفتگو نہیں فرما رہے۔ کہا امت کی فکر میں، گناہگار بہت ہوں گے، اور میں اپنے رب تعالیٰ کی برگاہ میں مسلسل 3 دن سے عرض کر رہا ہوں، اور میری بیٹی تجھے میں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، ابھی جو جبریل نے مجھ سے بات کی، ابھی کہا میری بیٹی تیرے آنے سے پہلے جبریل مجھ سے یہ بات کر کے گیا ہے کہ آپ کا رب فرماتا ہے نہ روئیں، آنسو صاف فرما لیں، ہم وعدہ کرتے ہیں جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے ہم بخشتے ہی رہیں گے، سبحان اللہ۔ جب تک آپ میرا جامع اس واسطے میں تو نے کہا پہ حضور دے ناتے اچھا بولو، کہ دے ناتے بولو کہ دنیا دار دے ناتے، یا کسی مولوی صاحب کے نام پر، یا کسی پیر صاحب کے نام پر، اور مولوی صاحب بھی اچھے ہوں گے، پیر صاحب بھی اچھے ہوں گے، پر آمنہ کے لال جیسا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ خدا کی عزت کی قسم، حضور کی ذات جیسا کوئی نہیں۔ یہاں میں اگر نقشبندی کا نام لے لوں کسی پیر کا تو جو نقشبندی ہیں وہ اچھل کے لگیں گے، ہمارے مجدد پاک کا نام لے لیا، اگر میں خواجہ صاحب کا نام لوں تو چشتی اچھلیں گے، سبحان اللہ۔ اگر میں غوث پاک کا نام لوں تو قادری اچھلیں گے، اگر میں شیخ شہاب الدین سہروردی کا نام لوں تو سہروردی خوش ہوں گے۔ وہ کلمہ پڑھنے والوں یہ سلسلے بعد میں ہیں، نسبت محمدی پہلے ہے۔ وہ کلمہ پڑھنے والوں شہنشاہ بغداد کی نسبت بھی بعد میں ہے، خواجہ خواجگاں کی نسبت بھی بعد میں ہے، مجدد الافسانی کی نسبت بھی بعد میں ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی کی نسبت بھی بعد میں ہے، اللہ کی قسم مولا علی کی نسبت بھی بعد میں ہے، صدیق پاک کی نسبت بھی بعد میں ہے، عمر پاک کی نسبت بھی بعد میں ہے، رب کعبہ کی قسم پہلی نسبت محمد عربی۔ اب زور سے کہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضور فرماتے ہیں مجھ سے جبریل نے کہا کہ رب فرماتا ہے نہیں چھوڑیں، اس وقت تک ہم بخشنا نہیں چھوڑیں گے، مغفرت آپ کی امت کی کرنا روکیں گے نہیں، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے تو میری تھی، میری بچی، میرے کلیجے دا ٹکڑا میرے کو پوچھتے صحیح میں کدوں راضی ہوں گا، اللہ اکبر، کدوں راضی ہوں گا۔ عرض کی ابو بتائیں آپ کب راضی ہوں گے؟ فرمایا مجھے میرے رب کی قسم میری امت کا بچہ بھی اگر باہر رہا جنت کے تو میں راضی نہیں ہوں گا، بچہ جب جنت میں چلا جائے گا تو محمد اپنے رب سے راضی۔ کہہ دے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو جنہوں نے ہمارے لیے اتنا جو روئے ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے رب سے اتنی فریادیں کی ہیں، انہی کا نام نہ لیں ہم، امت کو اور کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
امت اٹھتے بیٹھتے بس ایک ہی بات کرے، اب سرکار سرکار سرکار، اور دوسری کوئی بات ہی نہ کرے امت، چونکہ امت کی بات سرکار کرتے رہے، امت کی بات کون کرتا رہا؟ اونچا بولو، پھر بولو، اے لفظ اونچا بولو، کون کرتے رہے؟ اب آپ کی رب زیادہ سنے گا؟ جنت دے جنت دے جنت دے جنت دے، اپنا منہ دیکھیں پہلے، اے بات حضور نے کر دی ہے کہ جنت دے، اب اگر تم حلالی اور وفادار ہو تو جتنی دیر جنت مانگنے پہ لگاؤ گے اتنی دیر درود و سلام پڑھو۔ سبحان اللہ۔ تمہیں کیا پڑی ہے کہ تم اب یہ کہو کہ دوزخ سے بچا اور جنت دے؟ وقت ضائع نہ کر، درود و سلام پڑھ، جنت تیری ہے، جنت تیری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی گل سمجھ آئی ہے جی کہ نہیں آئی؟ جنت ہے، پھر بولے جنت ہے، اور جنت آپ کی ہے، آپ حضور کا نام لیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں دعاواں منگدا ہوں تو درود بھی پڑھدا ہوں، ابی بن کعب نام ہے ان کا۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں کتنا درود پڑھا؟ فرمایا دعاواں کٹ کر، درود زیادہ پڑھ۔ انہوں نے کہا اچھا پھر دن کا چوتھائی اگر فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور زیادہ کر۔ انہوں نے کہا پھر نصف دن، تہائی، پھر نصف، کہا اور زیادہ کر۔ کہا سارا دن درود ہی پڑھتا رہوں، دعا نہ مانگوں اور کوئی وظیفہ نہ پڑھوں؟ فرمایا اگر ایسا کرنے لگے نا تو پھر دنیا کی بھی حاجت نہیں رہے گی، آخرت کی بھی نہیں رہے گی۔ سبحان اللہ۔ کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ۔ ایمان نال دسو کوئی پلے پئی ہے کہ نہیں؟ فرمایا اگر تو درود پڑھتا رہے، دعا بھی نہ مانگے تو رب تجھے وہ بھی دے گا جو مانگنا چاہتا ہے، وہ بھی دے گا جو نہیں مانگتا۔ سبحان اللہ۔ کہو زور سے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ کو تو کوئی دوسری بات نہیں کرنی چاہیے، سرکار کا نام لینا چاہیے، سرکار کا سرکار کا سرکار کا سرکار کا، اس لیے کہ سرکار ہی کا نام ہے رب نے جسے جنت پہ لکھا ہے، سرکار ہی کا نام ہے جو عرش پر لکھا گیا ہے، سرکار ہی کا نام ہے جو آسمان کے چپے چپے پر لکھا گیا ہے، سرکار ہی کا نام ہے جو آدم کی توبہ میں ہے، سرکار ہی کا نام ہے جو نوح کی کشتی پر ہے، سرکار ہی کا نام ہے جو ایوب پاک بیماری میں اللہ کی برگاہ میں وسیلہ تن پیش کرتے ہیں، سرکار ہی کا نام ہے جو ابراہیم پاک آگ میں پڑھتے ہیں، سرکار ہی کا نام ہے جو اسماعیل کے لبوں پر ہے، سرکار ہی کا نام ہے جو یعقوب اپنے بیٹے کے لیے ملنے کے لیے پڑھتے ہیں، سرکار ہی کا نام ہے جو موسیٰ کی لبوں پر ہے، سرکار ہی کا نام ہے جو عیسیٰ کی لسان پر ہے۔ آسمانوں میں اڑنے والے پرندے ہوں یا سمندروں میں تیرنے والی مچھلیاں ہوں یا زمین کے اندر رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہوں یا درختوں پر گھونسلہ بنانے والے پرندے ہوں، رب کعبہ کی قسم ایک ذی روح ایسا نہیں ہے جو مصطفیٰ پر سلام نہ پڑھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور ہی کا نام ہے، حضور ہی کے نام سے بگڑی بننی ہے۔ اور آپ یہ نہ سوچیں اب آپ کو کوئی زیادہ سیاڑا مل جائے اور وہ بولے جناب دیکھو یہ صوفی کیا کہہ رہا ہے تمہیں، ملنگ سا بکھرے ہوئے بالوں والا، ایسے ہی الٹی پلٹی پٹی پڑھا رہا ہے، اور چلو 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 کوئی ورد وظیفے کرو، اس کو کہہ دو، سنا دو اس کو کہ ورد وظیفوں کے ہم منکر نہیں ہیں، پر تو بتا مصطفیٰ کے نام سے بڑا بھی کوئی وظیفہ ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک باری میں اتنے لاہور تقریر کی تھی میں تقریر کردیا اقبال وہ کیڑا حال ہے وہ ایوان اقبال، اور تقریر کر کے میں اتوں نکلیا جناب ایک مولوی صاحب اپنے ہی سننی بھی وچ جلنا ہوندیاں، اللہ دی قسم ہے بڑیاں بڑیاں جلنا وچ ہیں۔ ایک میں نے فون کر مولانا تم نے ابھی تقریر کی ہے، میں کہا ہاں میں بیان کر کے آؤں، آپ بغدادی صاحب بول رہے ہو؟ میں کہا یار تو اگلی گل کر جڑی کرنی ہے چھڑ تو میں پاکستانی ہوں یا بغدادی ہوں، کہتے ہیں تیرا کیل وہ تو ہن تقریر کر گئے یار کہ جس نے سرکار کا نام لے لیا وہ جنتی، یہ کیسے ہے؟ میں کہا یہ نظام الدین اولیاء سے پوچھ۔ سبحان اللہ۔ میں کہا تیرے جے 50 لاکھ ملہ رلنا تو نظام الدین محبوب علیہ دی جتی ورگے نہیں۔ کیا بات ہے۔
50 लाख मुल्ला तेरे जे होवन तो निजामुद्दीन की चप्पल जैसे नहीं। वो फरमाते हैं जो वरीद वरीद करे वो जनती है, मैंने तो कहा है जो मोहम्मद मोहम्मद करे वो जनती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक मोहम्मद, जोर से हक बोलो। मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद। इस वजीफे से बड़ा भी वजीफा सुभान है। अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या मोहम्मद मोहम्मद में कहता रहा नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। सुभान अल्लाह। आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। और इस नाम से भी उम्दा कोई नात है? नाम का मतलब ही ये है बार बार जिसकी तारीफ की गई हो। सुभान अल्लाह। कौन सा अमल है, कौन सा? अगर अभी भी तुमसे कोई सुबह पूछे कि रात को जलसा हो रहा था, मौलाना ने कोई इस्लाही बात की है, तो उसको कहना उस कुत्ते को कि इससे बड़ी भी कोई इस्लाह है कि वो घंटा पूरा यही जोर मारता रहा है सरकार का नाम लो, सरकार का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओए आजे तू बड़ी भी इस्लाह है कि उम्मती के लब हूं नाम आमना के लाल का। खुदा की इज्जत की कसम, यहां ये वो नाम है अगर जबान पर आ जाए तो पाप रहते ही नहीं है। क्या बात है। पाप सुभान अल्लाह, सुभान मिलकर अल्लाह। बोलो पाप, रहता ही नहीं है, जरा गर्म जोशी नल बोलो पाप। रहता ही नहीं है। हजरत अबू नुहैम ने वाब इब्ने मुनब्बे से बयान फरमाया है, नकल किया है। आप फरमाते हैं कि वो फरमाते हैं कि कान रजुल फी बनी इसराइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बंदा बनी इसराइल 100 साल दा पुराना पापी। कौन पापी? पापी समझे हो ना? हाय हाय। समझे हो किनू आदे? गुनाहगार। पापी पुराना, नेकी है ही कोई शय नेकी दी नहीं। तो बुढ़ा हो गया हुण 100 साल का जिहड़ा पापी सी, उहदी उम्र तो 100 तो उत्ते ही है ना, 100 तो थले ते नहीं। समझ आंदी भी है नहीं पी आंदी? जरा सुनाना जरा जिसको ज्यादा ज़ौक़ शौक हो। 100 साल का पुराना पापी, खुदा की इज्जत तो नामूस की कसम, जब वो बिल्कुल उसको पता लग गया ना हुण मेरा आखिर है, तो उसने क्या किया, तौरात खोली। तो खोली इस चक्कर में कि कोई विरद वजीफा मिले तो बख्शा जाऊं। आखिरी वेले इंसान हथ पैर मारदा ना जो डुबन लगे, तो जो बंदे की रूह निकलन लगी होती है या वेला नेड़े आ जाता है तो फिर बंदा कोशिश करता है। आप देखते नहीं हो जब बंदा बुढ़ा होता है, जो कभी मस्जिद नहीं गया वो भी जाता है, जाते नहीं जाते। तो हुण वेला नेड़े आ गया, हुण लिहाजा कोई जिक्र अज़कार करा, कोई फिक्र अफकार करा, कोई सदका खैरात देवा। तो वो पुराना पापी राती खोली उन्हें ढूंढ रहा सी कि कोई विरद वजीफा मिले जिससे मगफरत हो जाए। तो पढ़ते पढ़ते ना पढ़ते 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 तो रात पढ़ता गया। पढ़ते पढ़ते उसकी नजर पड़ी एक नबी आखिर में आएंगे, रसूल भी होंगे, सैयदुर रसूल भी होंगे, रहमतुल लिल आलमीन भी होंगे, शफीउल मुज़निबीन भी होंगे। सुभान अल्लाह। उनकी उम्मत की शान ये होगी कि गुनाहों के बावजूद उनके चेहरे चमकते होंगे। सुभान अल्लाह। उनकी उम्मत की शान ये होगी कि वो जब जिक्र करेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे शहद की मक्खियां बिन बिना रही हो। उनकी शान ये होगी कि बावजूद आखिर में आने के उनका हिसाब क़यामत के दिन पहले होगा। उनकी उम्मत की शान ये होगी कि 4 करोड़ 90 लाख बंदा उन्होंने उम्मत विचों बगैर हिसाब से जन्नत विच टुर जाएगा। उनकी उम्मत की शान ये होगी कि अल्लाह 3 चुल्लू उनकी उम्मत के भरकर अपने हाथों से दोज़ख से निकाल के जन्नत में डाल देगा। खुद उनकी शान ये होगी कि वो क़यामत के दिन सजदा करेंगे और अल्लाह उनको खुद उठाएगा और फरमाएगा कि तू मांग मैं तुझे दूंगा, तू बख्शवा मैं तेरी उम्मत को बख्श दूंगा। उनकी शान ये होगी कि वो हौज़े कौसर पर उनकी उम्मत सबसे पहले आएगी। उनकी शान ये होगी कि मीज़ान पर बावजूद इसके कि उनकी नेकियां कम हो जाएंगी, पर ये नबी आखिरी जिनका नाम जमीन में मोहम्मद आसमानों में अहमद होगा, ये अपनी जेब से दरूद निकाल कर उनके नामा अमाल में रखेंगे। नेकियां वध जाएंगियां तो गुनाह घट जाएंगे। इनकी शान ये होगी कि ये जन्नत का दरवाजा बजाएंगे तो अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक अंदर से खुद आकर कुंडा खोलेगा और रब इनका इस्तिकबाल जन्नत के बूहे पर करेगा और ये अपनी उम्मत को लेकर जन्नत के महल्लात को तकसीम फरमा देंगे। बड़ी बड़ी शानें उसने पढ़ी, बड़ी बड़ी। अब जब पढ़ी
تو پھر آنکھوں سے آنسو بہنے لگا اللہ اکبر اور کہنے لگا نہ جانے وہ کون سا وقت ہوگا سبحان اللہ جب یہ رسول جلوہ گر ہوگا، کاش کہ میں اس رسول کا امتی ہوتا۔ سبحان اللہ یہ جملے سارے سنو، اس نے کہا کاش کہ میں اس ہستی کا غلام ہوتا، اور جب میں اس ہستی کا غلام ہوتا پھر میں دیکھتا میرے گناہ میرا کیا کرتے ہیں۔ یہ جملے ہن سنو، پھر میں دیکھتا کہ میرے گناہ کیا بگاڑتے ہیں میرا۔ بس وہ پاپی تو پہلے ہی تھا، تو پاپیوں کے انداز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ کوئی متقی نیک نہیں تھا کہ وہ گلہ ہے بنا بنا کے کرے، وہ تو پہلے ہی پاپی تھا 100 سال کا۔ انہوں نے کیا پھر میں ویکھاں کہ میں نے گناہ کے کر دینا میرا، یہ کہہ کر اس نے کہا اب میں اس نبی کی امت میں تو نہیں ہوں، چلو اس نبی کا نام ہی چوم لوں اور بلے او بلے، اس نبی دے نام دے ہی چمہ لے لواں۔ تو انہیں چم کیا گیا، انہیں کیا بلے بلے سونے ہاں ایو جیاں شانہ آلات آیا ہی کوئی نہیں، تو تیری ایڈی وڈی شان ہے۔ چم کے انہیں تو رات بند کر دیتی، رات ہی لڑک گیا، فوت ہو گیا۔ اوہ اللہ تعالیٰ الہ موسیٰ، اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ پاک چلو جی منجو، وہ جنہوں روڑی دے ٹھیر تے سٹ دیتا ہے نا انہوں چکو، انہوں غسل دیو، انہوں پہناؤ کفن، تے عزت نہ لو دی تدوین کرو، اساں انہوں بخش دیتا ہے، اساں انہوں عرض کی یا اللہ ان بنی اسرائیل شاہدو انہو اساکا میت سنا، اے جڑے بنی اسرائیل علیہ نے سارے آدھے نو 100 سال دا پاپی ہے۔ او اللہ تعالی الیہ فقال ہاکذا، اللہ پاک نے وہی بھیجی اور وہی بھیج کر فرمایا موسیٰ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، گناہگار ہے، گناہگار ہے، گناہگار ہے۔ کلما کانا نشر التوراۃ ونظر الی اسم محمد فقبلہ ووضعہ علی عینیہ، فرمایا مگر وہ جو رات جس میں مرا ہے نا، اس نے رات کو تورات کھولی اور میرے یار کا نام دیکھ کر چوم لیا، اب اس کے میں 100 سال کے گناہ دیکھوں یا مصطفیٰ کے نام کا چمہ دیکھوں؟ اللہ کرے تھوڑی دلوں میں لے جائے گل، جے اے گل تساں یاد کر لئی تو تساں کسی دی سننی ہی نہیں۔ ہاں مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، چھوڑ چاہتا ہے اگر خیر مدینے کی طرف دیکھ۔ نام کا چمہ، ترازو میں ایک طرف 100 سال کے پاپ اور دوسری طرف نام نہیں، نام نہیں۔ پترو جے نام آوے تو پتہ نہیں کیے ہوئے، میں تو پہلی بھی حدیث سنائی ہے آدم علیہ السلام والی، وہ اگر پوری میں سناؤں آپ ہل جائیں۔ اللہ پاک نے آدم پاک کو یہ فرمایا تھا کہ تیری لغزش تو معاف کر دی، مگر تو نے آدم مانگی کچھ نہیں ہے، مانگا کچھ نہیں ہے تو نے ہم سے، صرف یہ اپنی لغزش کی معافی۔ یہ تو جانتا ہے جو تو نے نام وسیلہ تن پیش کیا ہے یہ نام والا کتنی شان کا مالک ہے؟ فرمایا اگر اس نام کی برکت سے اور اس نام کے وسیلے سے تو زمین و آسمان والوں کی مغفرت طلب کرتا تو میں خدا ہی نہیں تھا اگر اس میں محمد کے صدقے بخش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہو نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، دو میں ہاتھ کھڑا کر کے بولو نعرہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں میں آپ سے، اس بڑے مجمع سے سٹیج پہ اہل عقول تشریف فرمائے، میں آپ سب کے جوتوں کی مٹی بھی نہیں ہوں، اس سے بھی کمتر ہوں، مگر ہاتھ جوڑ کر یہ پوچھنا چاہوں گا، اللہ فرما رہا ہے اگر اس نام کے وسیلے سے تو زمین و آسمان والوں کی مغفرت طلب کرتا تو میں خدا ہی نہ ہوتا، اگر بخش نہ دیتا اے اس نام کے وسیلے سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس نام کے وسیلے اور سے۔ دماغ میں رکھو یہ حدیث ترمذی شریف وچ ہے، سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں، اس نام دے وسیلے نال جے تو زمین آسمان آلیاں دی معافی منگ دو، اپنی ساری اولاد نسل کی مانگتے تو میں
بخش دیتا نام کے وسیلے سے. ہائے کاش کہ امت مصطفیٰ تم دھیان کرو، ہائے کاش کہ تم دھیان کرو اور اپنے دلوں کے کانوں سے یہ جملہ سنو کہ یہ نام کا وسیلہ اگر آدم دیں تو اللہ آسمان والوں کی اور زمین والوں کی. آسمان میں کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اے جدو تسی سمجھ جاؤ نا تو تساں اٹھدیاں بہندیاں آکھو حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، حق صلی محمد اللہ یا علیہ وسلم. محمد، حق محمد، حق محمد، یا محمد صلی حق اللہ علیہ محمد، یا محمد حق محمد یا محمد. صلی اللہ وسلم. او علیہ میرے وسلم. کلیجے کے ٹکڑوں، آسمان میں کون ہے؟ کون ہے آسمان میں جس کی مغفرت نہیں ہوئی؟ اس پہ غور کرنا کہ اللہ پاک نے لغو بات نہیں فرمائی. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. سیانا بندہ گل کرے نا، سیانا تو او دی گل وچ بھی نور ہوندا ہے. تے جے سیانیاں دا خالق گل کرے اللہ اکبر. اس بات میں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہے. فرمایا اگر تم اس نام کے صدقے میں مغفرت طلب کرتے زمین والوں کی اور آسمان والوں کی، اور اس وقت زمین میں کون کون تھا سبحان اور آسمان میں کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. آسمان میں شیاطین. کان کھول کے سنو، کان کھول کے سنو، پھر ایک باری دلاں والے کان کھول کے سنو. کوئی بندہ اگر معترض ہو تو میں قرآن سے ثابت کر دوں گا. اللہ پاک نے فرمایا ہے جدوں اتے جا کے سن دیں نا گلاں شیطان، اساں انہاں نوں ستارے مار دیں. اللہ اکبر. آسمان میں شیاطین ابلیس کے سمیت اور زمین میں اولاد آدم گناہگار قیامت تک کے آنے والی. فرمایا آدم تجھے کیا خبر، اس نام کی بلندی کیا ہے ہمارے ہاں؟ فرمایا اگر اس نام کے وسیلے سے تو یہ کہہ دیتا کہ آسمان علیہ دی بھی خطا بخش تو زمین علیہ دی بخش، میں نے اپنے رب ہونے دی قسم ہے آسمان علیہ بھی قصہ کلیر تو زمین علیہ بھی کلیر. سبحان اللہ. اللہ اکبر. احباب ذی وقار، میں ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں، اگر آپ کی عقل اس کو تسلیم نہ کرے نہ کرے، چونکہ حضور کی شان ہی وہ ہے جو عقل میں آ ہی نہیں سکتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اگر آپ کی عقل یہاں معترض ہے تو آپ اپنی عقل پہ نہ جائیں. سمجھیں آج تک جتنے بیٹھے ہوئے ہو دیکھا ہے کوئی انسان ایسا تو مجھے بھی دکھاؤ، میں اپنی غلامی لکھ دوں گا آپ کو کہ جس کو پسینہ آئے تو گلاب کی خوشبو پیچھے رہ جائے. آئے. دیکھا ہے؟ یہ ابھی میں نے تیسرا دن ہے جوڑا کپڑوں کا پہنا ہوا ہے، اس میں بھی پسینے کی مہک ہے، خوشبو نہیں ہے. تیسرا دن ہے. او خدا کے بندو، دنیا میں کوئی بندہ بتاؤ جسے پسینہ آئے تو گلیاں مہک جائیں. آئے. اللہ اکبر. جسے پسینہ آئے تو وہ بوتلوں میں بھر کے اگر کسی کو دے دے اور اپنی بیٹی کو لے جانے والا لگائے تو پورے محلے میں دعائیاں پڑ جائیں. پہلے یہ بتا خوشبو کہاں سے لائی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ آگے سے کہے گل خوشبو دی نہیں، گل ساری سرکار دی. سبحان اللہ. آپ اپنی عقل سے نہ ناپیں حضور کو. یہ جو جملے میں نے کہے ہیں صرف اس لیے کہے کہ یہ صدری گفتگو ہے، صدری، اور صدری گفتگو کو کتابی بندہ جلدی جلدی قبول نہیں کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں، ابھی پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. حضرت سید عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ، آپ غوث زماں ہوئے ہیں. حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ ابریش شریف والے غریب نواز، میری جان آپ پر قربان. آپ فرماتے ہیں جب مجھے مشاہدہ ہوا، اللہ میں مچھلی کا تیل خریدنے کے لیے علی بن حرزم کی دربار کے پاس گیا. مجھے مشاہدہ ہوا، مجھے لگا میرے بدن میں چمٹیاں رینگ رہی ہیں. پھر ایک دم میرا بدن بڑا ہونا شروع ہو گیا، پھر میرا پورا بدن آنکھ بن گیا، میرے پر گھبراہٹ طاری ہوئی. ابتدا تھی یہ مشاہدے کی. نہ عبدالعزیز دباغ نبی ہے نہ رسول ہے، رسول اللہ کے غلاموں میں غلام ہے اور رسول کی نسل اطہر میں ہے. فرماتے ہیں میرا وجود آنکھ بن گیا.
پھر میں نے آنکھیں بند کی، اپنی یہ آنکھیں بند کی کہ میں کچھ دیکھ نہ سکوں، مگر جب میں نے یہ آنکھیں بند کی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ آنکھیں بند کرنا اب بے سود ہے، چونکہ میری پیٹھ بھی دیکھ رہی تھی، میرے کان بھی دیکھ رہے تھے، میرے ہاتھ بھی دیکھ رہے تھے، میرے ناخن بھی دیکھ رہے تھے، ایک ایک بال میرا دیکھ رہا تھا۔ ابلیس شریف ایک نہیں دو نسخے میری گاڑی میں رکھے ہوئے ہیں، اگر کوئی علماء میں سے جاننا چاہے تو میں تو وطن پیش کر دوں گا۔ خدا کے بندوں فرماتے ہیں میرا پورا وجود آنکھ بن گیا، پھر مجھے یوں محسوس ہوا کہ آسمان نیچے ہے اور میں اوپر آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں نے پوری کائنات کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیا، آسمان کے کونے کونے کو میں نے دیکھا، زمین کے چپے چپے کو میں نے دیکھا۔ ارے علم ظاہر اس کو قبول نہیں کرتا، مگر علماء ظواہر نے لکھا ہے ہوا غوث العالم، یہ عالم کا غوث ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ان کی کتاب کو ابریز کر کے بھی نہ بلاؤ، بلکہ کہو کہ ابریز شریف اور یہ زمانے کا غوث ہے۔ اشرف علی تھانوی نے بھی زمانے کا غوث لکھا، وہ فرماتے ہیں میرا وجود آنکھ بن گیا۔ ہاتھ جوڑ کر پوچھتا ہوں میں آپ سے، اگر عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ کا یہ حال ہے تو پھر وجود محمد کا حال کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب حضور نے یہ گفتگو کی نہیں، لیکن یہ نہیں کہ جو حضور نے کی نہ ہو گفتگو وہ حضور میں وصف نہیں ہے، بلکہ حضور کے وصف کے صدقے اولیاء کو نعمتیں بٹ رہی ہیں، سبحان اللہ، اور سبحان مل اللہ۔ رہی ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ اعتراض ہو اور آپ یہ سمجھنے لگے یہ کیا کہہ دیا کہ نام مصطفیٰ کے صدقے ابلیس کی بھی مغفرت ہو جاتی، اس لیے کہ آپ حقیقت محمدیہ سے آگاہ نہیں ہے۔ حقیقت محمدیہ ما فوق العقل ہے، انسان کی عقل جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں آمنہ کے لال کی پرواز شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا آپ نے کبھی زندگی میں یہ سنا کہ حضور علیہ آپ بھی مرید ہوں گے، پیر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، ولی غوث بھی، اللہ کی قسم صحابہ کرام حضور کا تھوک کھا جاتے، 10 صحابہ حضور علیہ السلام کا پیشاب مبارک تک پی گئے۔ کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ عبداللہ بن زبیر بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے حرم شریف میں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائی عائشہ صدیقہ کے بھانجے، زبیر بن عوام کے بیٹے، آپ درس دے رہے تھے، شام سے ایک بندہ آیا یا یمن سے، اس نے قریب، اس کو نہیں تھا پتا یہ عبداللہ بن زبیر ہے، صحابی رسول ہیں، وہ جب بات کرتے منہ میں سے خوشبو آتی۔ اللہ اکبر۔ جب درس ختم ہو گیا اس نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا عبداللہ بن زبیر، حضور کا غلام، سبحان اللہ۔ صحابی رسول۔ وہ قریب چلا گیا، انہیں کہا جی حضور میں فلانے ملک تو آیا، آپ جناب منہ وچ کوئی شے رکھ دے ہو؟ انہاں کہا کوئی نہیں۔ آگے کوئی چیز لاندے ہو؟ انہاں کہا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میں وہاں پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا، جب آپ کی سانسیں چلتی تھی تو وہاں پیچھے تک خوشبو جاتی تھی، بتلائیں بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں بتلاتا ہوں، اے اتر دی گل نہیں، گل ساری سرکار دی۔ سبحان اللہ۔ رات کے وقت ایک مرتبہ سرکار کریم نے مجھے طلب فرمایا، میں حاضر ہوا، حضور نے پچھنے لگوائے ہوئے تھے اور وہ خون مبارک آپ کا پیالے میں تھا۔ حضور نے فرمایا لے عبداللہ باہر جا کے زمین دے حوالے کر۔ میں تو باہر نکلیا، چھینک لا کے میں پی گیا، فرمایا یہاں سے نیچے اترا ہے، اس کے بعد سانسوں میں مہک آنا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، یہ تو خون رسول کے چند قطرے عبداللہ بن زبیر نے پیے، ان سے خوشبو ختم نہیں ہو رہی تو خود مصطفیٰ کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ لہذا کبھی معترض نہ ہونا اور حضور پر تن من دن قربان کرنا اور اس ایک اعتقاد پر مرنا کہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ سے بڑھ کر محبت مصطفیٰ ہے۔ اگر حضور کی محبت نہ ہو تو پھر یہ نہ نماز ہے، نہ یہ روزہ ہے، نہ یہ حج ہے، نہ یہ زکاتیں ہیں، نہ ہی خدا کا نام کام دینے والا ہے۔ اگر مصطفیٰ کی عشق اور محبت دل میں ہے پھر خدا کا نام لینا بھی فائدے مند ہے، نمازیں پڑھنا بھی فائدے مند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں اس بات کو، اور ذرا برابر اس سے آگے پیچھے نہ ہونا۔
رب کعبہ کی قسم ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے، حضور کی محبت روح ہے اعمال کی. اگر حضور کی محبت نہیں پھر نماز کوئی نہیں. نماز منافقوں نے بھی پڑھی تھی. یہاں علماء کرام تشریف فرمائے اگر میں غلط کروں بات مجھے یہاں سے پکڑ لے، روکیں، اس لیے کہ وہ عالم حق پہ ہوتا ہی نہیں ہے جو غلط بات کو سن کر چپ رہے. کیا بات ہے. اگر میں غلط بات کروں مجھے روکیں. منافقین بھی نمازیں پڑھتے تھے لیکن ان کی نمازیں قبول نہیں ہیں، بلکہ وہ اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ صحابہ سے زیادہ پڑھتے تھے. یہ جملہ پھر سن لو جی، صحابہ تو زیادہ پڑھتے سن. حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق سے یہ فرمایا دعہو ان ھذا واصحابہ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم. فرمایا چھوڑ اسے، یہ اور اس کے یار قرآن کثرت سے پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں اترے گا، چونکہ قرآن بھی جانتا ہے اے تو تھلے نہیں جانا، چونکہ اے دے دل وچ محبت رسول نہیں. تو جے دے دل وچ محبت رسول آمدی ہے قرآن دیکھتے ہی نیچے اترنا شروع کر دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اعمال بہت اچھے ہونے چاہیے. میں اعمال کا منکر نہیں ہوں، مگر اعمال سے پہلے حضور کا عشق ہو، حضور کی محبت ہو، حضور کے ساتھ تعلق ہو، اور جب تعلق ہو جائے گا اعمال اچھے ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ اکبر. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ مجھے بتائیں یہ حضرات مجھے پگڑیاں والے نظر آ رہے ہیں، داڑھیوں والے نظر آ رہے ہیں، ان کے بھی تو دیکھیں نا. ان کو پوچھیں انہوں نے پگڑی کیوں باندھی، ان سے پوچھیں، سوال پوچھیں ان کو پہلے محبت ہوئی یا پہلے پگڑی آئی. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر. یہ سوال ہے میرا. داڑھی آپ نے پہلے رکھی یا محبت پہلے ہوئی؟ اور خدا کے بندوں محبت جب ہوگی اعمال اچھے ہونا شروع ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. پھر جب حضور کی محبت دل میں آتی ہے تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میری جان قربان، عصر کی نماز وضو کرتے ہوئے آپ نے ایسے کر کے سر کا مسا کرتے ہوئے مسکرا پڑے. حضرت عثمان غنی مسکرا پڑے تو جڑا وضو کرا رہے سی سنگی انہیں کہا کل بھی وضو کرایا تسی ہس پے ہو، اج بھی وضو کرایا تسی مسکرا پے ہو، تو پرسوں بھی یہی حالت ہوئی سی. 3 دن تمہیں مسلسل ویکھ رہے ہیں تو کیڑی گل ہے جے تے تسی مسکرا پڑتے ہیں؟ آپ کی وجہ ہے. آپ نے فرمایا پتہ مینوں بھی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا پتہ مجھے بھی نہیں. انہوں نے کہا حضور مسکرا رہے ہیں پتہ کوئی نہیں. انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں بات یہ ہے، میں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ عصر کی نماز کے وقت حضور کی برگاہ میں حاضر تھا. حضور پاک کو میں کرانے لگا وضو. ہم تھے سفر میں. حضور دے اٹھ کے میں پانی پایا تو حضور نے وضو فرماندیاں نا جدوں مسا کیتا نا سر دا مسکرائے. میں بھی نہیں پوچھیا کیوں مسکرائے ہو، آپ نے دسیا بھی کوئی نہیں. اس تو بعد جدوں عصر دا میں وضو کردا ہاں میں بھی مسکرا پڑتا ہوں، چلو یار کی سنت ادا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور جب محبت کلیجے میں آ جائے گی پھر ادائیں بھی آ جائیں گی. لیکن اگر محبت ہی نہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں محبت نہ ہو تو پھر خشک اعمال کا فائدہ بھی کوئی نہیں. وہ ایسی ہیں جیسے خشک لکڑ ہے، اٹھا کر آپ تندور میں ڈال دیتے ہو، اللہ اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا واللہ العظیم. اور اگر اعمال کمزور بھی ہوں اور سینے میں حضور کی محبت ہو تو بندے کا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی اسی مضمون کو بیان کیا. فرماتے ہیں بد ہیں مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہیں ہم. حضور کے باغی نہ ہونا، حضور کے باغی نہ ہونا، حضور کے ہرگز حضور کے باغی نہ ہونا، حضور کے مطیع رہنا. حضور بیڑا پار کروا دیں گے انشاءاللہ. بولو کیا کریں گے؟ یہ ویسے بھی راز کی بات ہے اور کہو تو میں سنا ہی دیتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. پھر ویسے کوئی زیادہ خشک تقوی والے بندے نو تکلیف نہ ہو جے میں تو سنا ہی دینا ہوں. بسم اللہ. سیدہ حضور غریب نواز سیدہ زہرا پاک نے نا اپنے ابا جان سے اکیلے میں یہ کہا ابو آپ کو مجھے ایسی بات بتا دو جو راز نیاز کی بات ہو اور اللہ کی اور آپ کی ہوئی ہو.
حضور نے فرمایا تھیے میں کسی نو دسی نہیں تینوں دس دینا، وہ پھر اگوں بیان بھی ہوگی۔ فرمایا میری بیٹی بات یہ ہے کہ جب میں نے معراج کی رات کو رب سے ملاقات کی نا تو میرے رب نے فرمایا مانگ کیا مانگتے ہو، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو؟ میں نے عرض کی انت تعلم ما فی قلبی، جو کچھ میرے دل وچ ہے تساں جان دے ہو، یا رب تعالیٰ تساں جان دے ہو جو میرے دل وچ ہے۔ رب نے فرمایا اوہی گل امت والی، سبحان اللہ، وہی گل سبحان اللہ۔ امت والی۔ تو میں نے عرض کی ہاں میرے رب وہی بات امت والی۔ تو رب نے فرمایا محبوبہ وہ تو مسئلہ ہی کو نہیں، بخش دیں گے، بس صرف اتنا ہے کہ آپ سجدہ کرنا اور ہم آپ کو اٹھائیں گے اور آپ اٹھ جانا، پھر ہم کہیں گے مانگو، پھر آپ مانگنا، اور ہم کہیں گے بخشواؤ، آپ بخشوانا، بس آپ بخشواتے رہنا اور ہم بخشتے جائیں گے۔ اتنی سی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ گل نہ ہوئی ہوئے ارتھ بخاری وچ کدے بھی حضور انہوں بیان نہ کرنا کہ میں سجدہ کروں گا پھر میرا رب یہ کہے گا، یہ ابھی سجدہ تو ہوا تو نہیں ہے، سبحان اللہ، ہوا تو نہیں ہے، اچھا بولو، نہیں ہوا نہیں ہے، ابھی حضور کو اٹھایا تو نہیں ہے رب نے، نہیں لیکن حضور نے کہا میں کروں گا، اٹھائے گا۔ پھر رب اٹھائے گا۔ اب اگر حضور کریں نہیں اور رب اٹھائے نہیں تو توحید بھی گئی اور رسالت بھی گئی۔ اللہ اکبر۔ اب اگر حضور بخشوائے نہیں اور اللہ بخشے نہیں تو توحید بھی گئی اور رسالت بھی گئی۔ اللہ، یہ جملے سمجھو، کیا بات ہے، حضور نے جو فرمایا ہے ویسا ہی ہوگا، بے شک بے شک، ویسا ہی ہوگا۔ فرمایا میں سجدہ کروں گا وہ اٹھائے گا، پھر وہ فرمائے گا کہہ میں کہوں گا، وہ فرمائے گا تیری سنی جائے گی، پھر میری سنی جائے گی، پھر وہ فرمائے گا اشوا تو شفوا، بخشواتا جا ہم بخشتے جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کہا میری بیٹی، فرمایا میں نے اپنے رب سے پھر عرض کی یا اللہ جدوں آخر وچ بخش دینا ہے، جدوں آخر وچ بخش دینا۔ بخش دینا ہے تو پھر انہاں نوں گناہگار کیوں کیتا ہے؟ پھر یہ سارے نیک ہون اور کوئی گناہگار نہ ہوئے۔ اے مہربانی فرماؤ گناہگاراں نال نفرت نہ کریا کرو، یہ بھی میری درخواست ہے اور علماء سے درخواست ہے، بالخصوص علماء سے۔ ہاں اللہ کی جو خفیہ تدبیر ہے نا وہ آپ بھی نہیں جانتے ہو، ربا یضرب وہ آپ جانتے ہو، فتح یفتح ہو بھی جانتے ہو، پر کلیجے کے ٹکڑوں وہ بات نہیں جانتے ہو جو فقیر جانتے ہیں۔ ایک کان کھول کے سن لو، ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے امام بہاؤالدین محمد بن احمد مصری الشافعی سبحان اللہ، علیہ رحمت اللہ الکافی۔ انہوں نے کتاب مستطرف میں ایک بات لکھی ہے، المستطرف میں وہ فرماتے ہیں ایک بندہ کشتی اتے جا رہا سی، کشتی دا ملاح، اتوں ایک بندہ آیا، وہ دے کول ایک چادر سی تے ایک پیالہ تے ایک ڈنڈا، ایک پیالہ تے ایک چادر۔ انہیں آکھیا کشتی والے نوں پئی توں اللہ واسطے من پار لے جا۔ انہیں کیا لے جانا ہوں؟ وہ کشتی والے نے بہا لیا انہوں، وہ سی غوثے زمان، وہ ڈنڈے والا تے کپڑے والا کون سی غوثے؟ وہ جدوں کشتی وچ بیٹھا نا تے جدوں کشتی پہنچی نا اد وشکار، انہیں کہا بیلیا گل سن کشتی والیا، تینوں میں گل دساں او جڑا درخت نہیں اتھے میں لمحہ جا کے پہ جاواں گا تے کل تو آویں تے میری روح نکلی ہوئی ہونی ہے تے کل تو آویں اتھے کول میرے ایک کفن پیا ہوئے گا، او دے وچ تو مینوں کفن دے دیں، اے ڈنڈا تے اے پیالہ تے اے چادر تو کول رکھ لویں تے ایک بندہ آوے گا تیرے کو، وہ یہ امانت منگے گا انہوں دے دیں، بس اے کم تو کرنا ہے۔ تو دھیان رکھیں کل تو پہلے یہ گل کسی نال کری نا۔ وہ کشتی کنارے پر پہنچی، بندہ اتر گیا، ملا واپس آ گیا، تو دوجے دن جدوں انہیں جا کے ویکھیا درخت تلے بابا جی آرام فرما رہے ہیں مسکراتے ہوئے، سبحان اللہ، فوت ہوئے، اللہ اکبر، کول کفن پہ ہے خوشبودار، اس ملا نے کفن پہنایا دفن کر دیا۔
ڈنڈا بھی چک لیا تے پیالہ بھی چک لیا تے چادر بھی اللہ کرے دل نال سنو یہ گل جسے دل نال سن لئی او دا بیڑا بھی پار ہو جانا ہے او دے اندر نفرت ختم ہو جائے گی ایک دوسرے دی انہیں جناب تریویں چیزاں چک لئیاں ہوں انتظار شروع کر دیتا کوئی آوے میرے کو منگے آیا کون سنو کتاب ابھی بھی میری گاڑی میں اگر کہیں تو تحفہ تو نہیں دے دوں گا دکھاؤں گا نہیں خالی دے ہی دوں گا اگر کوئی مانگنا چاہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں امام محمد بن احمد الشافعی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان آیا کنا وچ بالیاں ہتھاں تے مہندی تے باریک کپڑے لگے ہوئے سترے عورت بھی جنہاں وچ نہیں تے نچن والا گان والا پانڈ کوئی سمجھ آئی ہے پانڈ 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 مراسی تساں پتہ نہیں اپنی زبان وچ کے آدے ہو وہ آیا ہے آن کے انہیں کیا ہاں جی وہ پھر امانت میں نو دے دے ہو وہ امانت ہم تو ایک منٹ میں کپڑے اتار کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں بندے کے تیری ایسی کتے سے اب جھیڑ جائے وہ ملا نے کہا یار تمہیں دے دوں تو کرتا کیا ہے انہیں کہا گانے کرتا رہا ہوں آج سے پہلے آج سے اس نے کہا اے امانت تینوں کی میں اس نے کہا چھاڑ اس گل اس نے کہا تجھے خدا کا واسطہ یہ بات بتا کہ تجھے کیسے یہ امانت کا پتہ چلا ہے انہیں کہا یار تو اللہ دا نام لے لیا تو سن اس تو پیچھے پیچھے اج تو پہلے پہلے میری ساری زندگی نچن گان وچ گزری ہے تو میں راتی فلانے بندے دے گھر شادی سی اتھے نچیاں تے گانا گایا ہے تے گانا وانا گا گو کے میں اپنے گھر ٹر آیا جدوں میں ستا نا تو میں نے ایک بزرگ ملے خواب ہے انہاں کہا بس کر وہ فلانا غوث بہت ہو گیا تو تیری سلیکشن ہو گئی ہے کہو نا سبحان اللہ کہو نا سبحان اللہ پھر کہو نا سبحان اللہ وہ اللہ کرے جو بولے اللہ اس کو بھی ولیت بنا دے اے پتروں میں درویشاں علیاں گلاں پہ کردہ میرے کلیجے جو ٹکڑے ہو انہوں نے کہا کہ تیری سلیکشن ہو گئی ہے تیری تو ہون جا تو وہ کشتی والے کو ڈنڈا بھی ہے تو چادر بھی ہے تو پیالہ بھی ہے وہ لے تو وہ دی جگہ تے تو غوث ہے تو ہون تو میں دے دیتا ہے تو انہیں فوراً وہ چادر اوڑھ لی اور سترے عورت کر لیا اور ایک طرف کو چلا گیا حضرت امام محمد بن احمد مصری الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ملا رونا شروع ہو گیا ملا نیک بہت سی نیک سی اور رونا شروع ہو گیا رو 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 کے سہ گیا جو ہی سویا اللہ پاک کا دیدار ہو کیدا اللہ پاک کا اچھا بولیو اللہ پاک ہون جڑا کہ نہیں ہوندا انہوں نہیں ہوندا ہوئے گا نا وہ بھی سچا سبحان اللہ وہ بھی سچا تے ہون جڑیاں گلاں اماماں لکھیاں میرے کلیجے کے ٹکڑوں اللہ پاک کا دیدار ہو گیا ملا کو ملا نو اللہ دے دیدار ہویا تو اللہ پاک نے فرمایا وہ ملاوا تو ایس واسطے رو رہے ہیں بھئی میں ایک گناہگار نو وصیت دے دیتی یہ جملے سنو یارو بسم اللہ کہا تو اس لیے رو رہا ہے کہ میں نے گناہگار کو وصیت دے دی ہے تو سن تو ابھی میرے فضل کو نہیں جانتا میں جب بھی فضل کرتا ہوں تو کروڑوں گناہگاروں کو وصیت عطا فرما دیتا کہہ دو سبحان اللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہوں پر اصرار کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زیادہ متقی ہیں وہ گناہگاروں سے پیار کریں تاکہ وہ گناہگار بھی اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت میں آ جائیں اور ایک دوسرے کو رگڑا نہ لگائیں اللہ اکبر یہ جی اعلیٰ کر دیں یا اب اگر اللہ اور اللہ کا رسول گناہگاروں سے نفرت کرتا تو اللہ کبھی بھی نہ فرماتا
محبوب فرما دے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، سبحان اللہ، اے محبوب فرما دے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے ہی گناہ بخش دیتا ہے۔ یہاں علماء کرام اگر جلوہ گر ہیں تو غور کریں، ذنوب ویسے ہی ذنب کی جمع ہے، آگے پھر مفعول مطلق لایا، فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور جن کے ہم غلام ہیں، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب میرے گناہگار امتیوں کو ہتکڑیاں لگ جائیں گی، انا مشفعہم اذا حبسوا وانا مبشرہم اذا آیسوا، فرمایا میرے صحابہ جب قیامت کے دن میرے گناہگار امتی قیدی بنائے جائیں گے تو میں سفارش کر کے چھڑا لوں گا، اور جب وہ مایوس ہو جائیں گے تو میں رحمت کی بات سنا کر خوش کر دوں گا۔ سبحان اللہ، تو کبھی یہ صوفیاء کا طریقہ ہے، یہ کس کا طریقہ ہے؟ صوفیاء کا، اچھا بولو، صوفیاء کا، تو یہ صوفیاء کا طریقہ ہے کہ کبھی بھی وہ گناہگاروں سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ گناہگاروں کو نزدیک کر کے گناہ سے نفرت کر کے اسے بھی اللہ کا بندہ بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، یہ اللہ کے راز ہیں۔ کبھی کسی سے نفرت نہ کرنا، اسے قریب کرنا، اسے پیار دینا، اگر کسی کا کوئی عیب پتہ لگ جائے اس پر پردہ ڈالنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وگرنہ تم درویش نہیں ہو سکتے، سب کچھ ہو سکتے ہو، کیا بات، تم سب کچھ ہو سکتے ہو سکتا ہے مفتی بھی بن جاؤ، ہو سکتا ہے شیخ الحدیث بھی ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کچھ اور ہو جاؤ، پروفیسر بن جاؤ، وزیر اعظم بن جاؤ، صدر بن جاؤ، مگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کے گروہ میں تب داخل ہوگے جب تمہارے اندر یہ وصف ہوگا کہ جس کا عیب دیکھو اس پر پردہ ڈال دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے بابا جی فرید الدین گنجے شکر مسعود رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 700 ابدالوں سے میں ملا ہوں۔ سبحان اللہ، بابا فرید فرماتے ہیں، یہ پاک پٹن والے فرماتے ہیں 700 ابدالوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، میں نے 700 سے ایک سوال کیا، فقر کیا ہے؟ فقر کیا ہے؟ 700 ابدالوں نے مجھے ایک ہی جواب دیا، عیبوں پر پردہ ڈالنے کا نام فقر ہے۔ آپ وعدہ کریں کہ آپ پردہ ڈالیں گے، سبحان اللہ، آپ وعدہ کریں کسی سے نفرت نہیں کریں گے، بد عقیدہ ہو تو اس سے نفرت ہوتی ہے، بہت اچھا، آپ وعدہ کریں کہ نفرت نہیں کریں گے، اپنے ماں باپ کا ادب کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی کوشش کریں گے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی اور میری حاضری کو قبول فرمائے گا۔ میں حدیث شریف پوری کر دوں، وہ بے اولادوں کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، انہوں اعلیٰ حضرت ہے وہ لمحہ ہو جانا ہے کام، تو اللہ، اللہ اے اعلیٰ حضرت کلام بھی کوئی بندہ سمجھ جائے فقیر ہو جائے، اللہ دی قسم چاہ کے میں آدھا جو کچھ اعلیٰ حضرت گلہ کی دیا نا تو سنیا ہی نہیں نا جی ایسا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور کی شان میں لکھا ہے نا جی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہدت کدھر کی ہے، کعبہ بھی ہے انہی کے تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے۔ اللہ اکبر، آگے فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے۔ اب غور کریں، میں نے یہ کہا ہے گھل ساری سرکار دیئے، اور اعلیٰ حضرت بھی یہی فرما رہے ہیں لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے۔ سبحان اللہ، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے، اور ان کی ابوت ان کی نبوت ہے سب کو عام، ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے، ظاہر میں میرے پھول ہیں حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر کی سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے،
ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے نا جو کرنی بشر کی ہے، بس ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے، اصل الوصول بندگی استاج ور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے کلام کا بھی لبے لباب یہی ہے، گل ساری سرکار دیے۔ جبھی تو وہ فرماتے ہیں ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں جو وہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے۔ یہ فرمانے کا معنی ہی یہ ہے، گل ساری سرکار دیے اچھا بولو، گل ساری سرکار دیے۔ اے جڑے نہیں بول رہے ہو یہ بھی گل سرکار دی، قرآن شریف دی قسم ہے، تو جڑے بول رہے ہو یہ بھی گل سرکار دی۔ میں تو ہر جگہ یہ کہتا ہوں زبانوں سے نہیں بولنے ہوتا، شاید آپ کو وہم ہو بھئی زبان والے منہ میں ہے، ہم طاقت سے بولتے ہیں۔ بچیوں تو کلیجے دیو ٹکڑے ہو، تے اکھاں دیو تارے ہو، بولے گا او حضور دے ناتے جے دیتے حضور دی پہلے نظر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ وگرنہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، بتاؤ یہ ابو جہل کے منہ میں زبان تھی کہ نہیں؟ اچھا بول، اور اچھا بول، سارے بول۔ تو جو اس نے مٹھی میں کنکریاں پکڑی ہوئی تھی نہیں ان کی تھی؟ نہیں، تو بولا کون، ابو جہل یا کنکریاں؟ کنکریاں۔ اللہ اکبر۔ جس کی زبان تھی وہ تو بولا نہیں، اور جن کی نہیں تھی وہ بول پڑی۔ بچہ توجہ جو کنکریوں کی طرف ہوئی ہے تو جس چیز کی طرف توجہ ہوگی وہی بولے گی نا۔ تو جو غلام حضور کا نام سن کر کھل اٹھے تو کہے یا رسول اللہ میں صدقے، وہ خود نہیں بول رہا، مصطفیٰ بلوا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول۔ یہ سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا جی ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں اس کا فائدہ حضور کو ہوتا ہے؟ ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں اس کا فائدہ حضور کو ہوتا ہے؟ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا نہ کوئی فائدہ نہیں، حضور کو نہیں ہوتا، اسے ہوتا ہے جو پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس نے کہا جی وہ تو درود شریف پڑھتا ہے تو حضور کی طرف جاتا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ایک بات کا جواب دے مجھے۔ اس نے کہا حضور پوچھیں۔ اچھا پوچھنے والا بھی مفتی احمد سلجماسی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ انہوں نے کہا جناب حضور آپ نے فرمایا یہ بتلا سمندر پہ بارش ہو تو سمندر کے پانی میں اضافہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ کیا بات آپ نے کی؟ انہوں نے کہا ابھی تو میں نے شروع کی ہے، پوری نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا چلیا، وہ مفتی احمد سلجماسی سے فرمایا دیوانے یہ سمندر کا پانی بخارات بن کے اوپر جاتا ہے اور ٹھنڈی ہوائیں جب ٹکراتی ہیں تو پھر نیچے آتا ہے، پانی یہیں کا ہوتا ہے، اوپر جا کر مڑ کے آتا ہے۔ تو جو دینا کہا یہ گنبد خضرا سے نگاہ جاتی ہے۔ یہ بچیوں جیڑا حضور دا غلام ہے وہ آپ نہیں، حضور نے قبول کر لیا۔ اچھا جی گل مقابیے ہوں، اصل میں بہت ایک عام کام ہے میرا، میں نے صبح ہر صورت میں اسلام آباد 8 بجے پہنچنا ہے، تو آپ میرے لیے دعا بھی فرمائیں گے، وگرنہ میں نے لیٹ ہی شروع اور اس سے زائد کر دیتا، میں نے تو باتیں ہی کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے دعا بھی کرنی ہے میرے لیے، اور اسی آئی ہے کہ میں انوار حسین ہوں، دعا فرمائے مجھے بیٹا اللہ پاک دے، میں اس کا نام محمد رکھوں، تو اکیلا محمد نہ رکھیے، محمد علی رکھیے، سبحان اللہ۔ تاکہ تنہا جو ہے نا وہ حضور کے نام پاک کی بے حرمتی نہ ہو۔ تو محمد علی کیا رکھنا ہے؟ محمد علی۔ اچھا جس کا بیٹا نہیں ہے وہ منت مان لے۔ تویش میرے کو ٹائم کو نہیں اصل دین دا، لکھن دے ہی نہیں دینا کتے ہے۔ اللہ تو محمد علی منت مانے کہ یا اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے تو میں اس کا نام تیرے محبوب کے نام پہ رکھوں۔ ویسے سرکار پاک نے خود بھی فرمایا ہے تمہارا کیا نقصان ہے اگر تمہارے گھر میں 1 2 3 محمد ہوں، کیا بات ہے۔ یہ حضور نے خود فرمایا۔
اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث شریف نقل کی ہے ملفوظات شریف میں، وہ فرماتے ہیں جس کا نام محمد رکھا جائے گا وہ بھی جنتی، اور جو نام رکھے گا وہ باپ بھی جنتی. ٹھیک ہے نا جی. تے اے نا رکھ لینا تے نال ایک کام اور کرنا، وہ 300 واری استغفار شریف پڑھنا. کی پڑھنا ہے؟ اے پنجابی جنوں استغفار آدھے ہاں، استغفار شریف. تے تساں پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. کی پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ. پڑھو 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 سارے پڑھو سارے پڑھو تھوڑا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہی ذرا پورا مجمع ایک مرتبہ ایک آواز کے ساتھ اکٹھا پڑھے استغفر اللہ 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 استغفر. الحمدللہ ہماری زبان پر استغفار بھی جاری ہو گئی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں. یہ اولیاء کاملین نے لکھی ہے بات، بلکہ استغفار کو نائب سرکار بتایا گیا. اللہ پاک ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرمائے. 300 مرتبہ جی یہ پڑھنا ہے، 300 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ. جن کی روزی نہیں ہے اگر وہ یہ پڑھیں گے ہمیشہ 300 مرتبہ اول آخر درود شریف تو روزی میں بھی برکت ہو جائے گی. جن کی اولاد نہیں ہے اولاد ہو جائے گی، جن کا کوئی اور مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا. لیکن بیماروں کے لیے عرض کرتا ہوں. اور اگر کوئی میرے پرا بیٹھے ہونے ہیں جڑے پگڑیاں والے تے مسجداں آئمہ مساجد جو ہیں، آپ نے اگر پڑھنا ہے تو آپ نے پھر پڑھنا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ٹھیک ہے نا جی. اساں پھر اے پڑھنا ہے. یہ جڑے باقی جٹ پڑھانے وہ حالی استغفر اللہ پڑھن تے نالے سانوں ذرا لمے ہی وظیفے دی لوڑ ہے. ہاں جی اساں بندے بنے رہوں، یہ ضروری ہے. چونکہ یہ جو ہوتے ہیں نا جی علماء، ان کے ساتھ شیطان 18 ہوتے ہیں، عام بندے کے ساتھ ایک ہوتا ہے جی. تو یہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جی ابریز شریف میں. وہ فرماتے ہیں چونکہ ان کی مثال ہوتی ہے انجن کی. اور ریل دا انجن نہیں ہوتا جی انجن لے جائے تو ڈبے اچھا بولو نا ڈبے رک جانے. یہ جڑے علماء ہوندے نا جی یہ پٹڑی تے رہن گے تو 5000 بندہ پٹڑی تے روے گا جی. تو انہاں واسطے انہاں کول اصل وچ خزانہ بھی زیادہ ہوندا ہے نا جی. تے ڈاکو تے زیادہ بندے لے کے جاندا ہے جتھے مال چوکھا ہوئے. یہ نہیں کہ کچھ یہ نہ سمجھے کوئی نعوذ باللہ من ذالک. علماء دی بڑی شان ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان العالم لیستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض. جو صحیح عالم ہوتا ہے آسمان اور زمین کی مخلوقات اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ پاک نے عالم اور جو متعلم ہے اور جو ذکر الہی ہے اور جو اس کے ساتھ تعلق والی چیزیں، ان 4 چیزوں کے سوا ساری دنیا پر لعنت فرمائی ہے، لیکن ان 4 کو لعنت سے نکالا ہے. یہ ایک کام ہو گیا. اور جی کیا فرمایا؟ بیماروں کے لیے جی اگر کوئی کینسر کا مریض ہے یا کوئی دل کا مریض ہے تو فالج تو یہاں سے 41 مرتبہ کسی بھی صحیح عالم دین سے دم کروا لینا. سورہ فاتحہ 41 مرتبہ بما بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وہ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھیں. ایک پانی پر دم کرنے. آپ سب کو میں اجازت دیتا ہوں جو دل سے پڑھے گا تو اللہ پاک اس کو فائدہ دے گا. اور ویسے میں اجازت نہ بھی دوں تب بھی فائدہ ہو جائے گا چونکہ سرکار نے اجازت دے دی. تو 41 مرتبہ سورہ فاتحہ جو ہے بما بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ایک پانی کی بوتل پر آپ نے دم کرنا ہے. پھر اس میں 6 پانی اور ملانے. 6 پانی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ مثلا ایک میں نے ایتھے دی بولی بھی صحیح طرح نہیں نہ آندی. ایک خوہ دا پانی لے لو نا تو پھر نال 6 خوہاں دے ہور یا ایتھے کی ہوندا ہے نلکا. ہاں تو ایک نلکے دا پانی لے کے دم کر لو 6 نلکیاں دے ہوراں دے او دے وچ ملا دیو. اچھا یہ 7 پانیاں والا جڑا ہے نا جی یہ انجی شفا ہے. چونکہ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بھئی
مدینے شریف چوں 7 کھوہاں دا پانی لے آؤ میں ادھے نال غسل کرنا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی انہوں نے یہ 7 کھوہاں دا پانی کیوں منگوا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اس طرح شفا ہوتی ہے. تو یہ میں نے حدیث شریف بھی آپ کو سنا دی. تو 7 جگہ دا پانی لے کے 41 واری ادھے تے سورہ فاتحہ شریف جی پڑھ لو تے ادھے تے دم کر دیو تے جیڑا مریض ہے وہ پیندا رہے 40 دن تک پیے تے انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابریز شریف میں ایک وظیفہ لکھا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آگے آپ کریں تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے وے. تو درود شریف اول آخر ضرور پڑھ لینا. جو کوئی بندہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو, کینسر, اسے بتلانا کثرت کے ساتھ وہ یہ والی آیت پڑھے, الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر. یہ سورہ ملک کی ہے نا جی, ہے نا, سورہ ملک میں ہی ہے نا. اب میں ذرا حافظ نے میں نے دسیا ہے سورہ ملک دی ہے نا, الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر. اتنی جی, اتنی الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر. بس یہ آیت یاد کر لو تے ایک کثرت کے ساتھ مریض پڑھے تو آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک اس کی کینسر جیسی موذی مرض میں اس کو صحت یابی عطا فرما دے. تو آپ کریں گے یہ. بس جاتے جاتے ایک وعدہ اور کریں, جب کبھی دعا مانگیں گے مجھ کمینے کے لیے بھی دعا مانگیں. آپ وعدہ کرو مجھ سے, میں بڑا گناہگار ہوں, بڑا خطا کار ہوں, آپ مانگیں گے دعا میرے لیے. اب جن دوستوں نے بلایا تھا پروگرام کے لیے آپ کا میں بے پناہ شکر گزار ہوں. آپ کا حضرت جی, آپ کا اے حضرت صاحب زیارت کرنے جناب کا غریب نواز, اور یہی التماس اور درخواست ہے دعا کی میرے لیے فرمائیے گا. اللہ پاک آپ کا سایہ اہل سنت پرتا دیر سلام. اور یہی التماس اور درخواست ہے دعا کی میرے لیے فرمائیے گا. اللہ پاک آپ کا